تو جب پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی گندم میں آپ سپورٹ پرائز دو کسان کو، کسان نے گندم لگائی نہیں، کم لگائی. پنجاب کے پاس اس وقت گندم کی بہت بری حشر ہے. سندھ کے بعد ابھی بھی جو ہے 12 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 300 ساڑھے 300 ارب روپے کی میں منیمم پرائز بتائیے آپ کو، آپ گندم امپورٹ کرو گے تو آپ کس کو نقصان دو گے؟ کیا پاکستان کے ذرائع مبادلہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو اب آپ جس دوسرے یوکرین کے یا کسی بھی ملک سے منگاؤ گے، اس کے کسان کو 9,000 روپے ٹن میں آپ گندم منگانے کے لیے تیار ہو، اپنے ملک میں 4,000 روپے میں آپ لوگ لینے کے تیار نہیں ہو. تو یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ نہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں. عقل کل بننے کے لیے اپنے پریکٹیکل سوچ رکھنی چاہیے. یہ ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں اپنے کسانوں کو اس کو سپورٹ کرنی ہے. کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. ہم اتحادی نہیں ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا راستہ چلتا رہے. اس لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے، یا ناٹ کوئی ان کے کولیشن پارٹنرز نہیں ہے. وہ تو یہ کر رہی ہے. لیکن جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ وہ بات کی جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. اس سے پہلے 2008 سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو پالیسی دی، پاکستان گندم ایکسپورٹ کرنا شروع ہوا. اس بار پھر وفاقی حکومت کی، ٹھیک ہے، ان کو IMF کا پریشر تھا یا کوئی بھی ایشو تھا. آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی سے بھی کسی کنڈیشن میں ہیں تو آپ بات چیت نہیں کر سکتے، اپنا موقف نہیں پہنچا سکتے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں گندم کی شارٹیج ہے. گندم کی شارٹیج کی وجہ سے $1.2 بلین منیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو، منیمم $1.2 بلین کی گندم آپ نے امپورٹ کرنی ہے. کوئی سمجھے کہ 300 ارب سے زائد کی گندم آپ نے امپورٹ کرنی ہے صرف ایک سال کے لیے. 300 ارب روپے زیادہ آپ جب دو گے تو آپ کا فورن ریزرو کم ہوگا. اور کہاں سے لاؤ گے؟ فورن ریزرو سے دو گے نا، کم ہو گئے. اس سے بہتر یہ نہیں تھا جو پیپلز پارٹی ہمیشہ کرتی آئی ہے اور مطالبہ بھی کر رہی تھی کہ آپ بھی یہ کریں، جو کہ اس بار ہمیں بھی نہیں کرنے دیا گیا، کہ آپ اپنے یہی سبسڈی آپ اپنے کسان کو دیتے، اپنے ملک کے کسان کو دیتے تو اس کی خوشحالی ہوتی. آج وہی گندم آپ کے کام میں آتی، آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے، میں وہی کہوں گا کہ گندم میں، چینی میں کیئر ٹیکر سے بھی پہلے یہ ساری حرکت چلی تھی. پنجاب میں اس وقت سیلاب متاثرین، جن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کھل کے ایک اپیل کی ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرو. یہ بہت بڑی کیٹاسٹرافی ہے. لوگ وہاں پہ اس وقت گندم کے لیے، روٹی کے لیے پریشان ہیں. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں کی امداد کریں، لوگوں کو آپ سہولت پہنچائیں، کیونکہ وہ ہے ہی غریب لوگوں کے لیے. حکومت نے ایکشن لیا ہے اور FIR بھی کٹے گی، اور جو بھی کلپریٹ ہوں گے ان کو گرفتار کریں گے. امتیاز میر ایک صحافی ہے، ان کے لیے ان کی نیک تمناؤں کے ہماری طرف سے اظہار بھی ہے. ان کی صحت کی بھی سہولیات جو ہے، ساری چیزیں حکومت سے اس کو کیٹر کرے گی. اور ہم سب جو ہیں اس افسوسناک گھڑی میں کہ ان کو ابھی زخمی ہے، اور ہم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو. سندھ کی جانب سے بھی ایک ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون بنایا گیا ہے، جس پہ اس بار چائنیز انویسٹرز کی بہت ہی زیادہ خواہش مندی انہوں نے ظاہر کی کہ وہاں پہ وہ اپنے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں، مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں. تو یہ مینوفیکچرنگ پلانٹس جب آپ کے ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں لگیں گے تو یہاں پہ انڈسٹری لگے گی، تو یہاں پہ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار ملے گا. ہماری پرائرٹی اس وقت، جو پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں پہ بھی بات کی کہ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان کا اکنامک پہیہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگے. یہاں کے مین پاور کو چائنا میں ٹرین کروایا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس ٹریننگ کے ساتھ یہاں پہ اپنا روزگار. ابھی ہم لوگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چائنا گئے تھے، وہاں پہ بڑی فروٹفل میٹنگز ہوئی ہیں. ایک خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب سندھ میں جو ہے وہ EV بسز اور نارمل بسز پناہ کریں گی. یہاں مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہیں وہ لگیں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے کامیاب دورے پہ جو ہے انہوں نے ملک کی اکانومی کے لیے بات چیت کی. ٹرانسپورٹ کے اور میگا پروجیکٹس ہیں جس پہ حکومت سندھ کام کر رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پر جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. اور بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ تعالی، چند ہفتوں کی بات ہے کہ ہماری ڈبل ڈیکر بسز بھی کراچی شہر میں پہنچ جائیں گی. ہماری مزید EV بسز کی بہت بڑی ٹرانچ جو ہے وہ کراچی میں پہنچ جائے گی. تو دن رات محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے احکامات پر عوام کو سہولیات دینے کے لیے
کوشش کر رہا ہے.